بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب: غسل خانے میں پیشاب کرنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، مہمان آنے پر ناراض ہونا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، دام سے روٹی کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، دام سے ناخن کاٹنا، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، صبح سورج تک نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، الٹا سونا، قبرستان میں ہنسنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، برے خیالات کرنا، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اپنے اولاد کو کوسنا، دروازے پر بیٹھنا، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، فقیر سے روٹی یا پھر اور کوئی چیز خریدنا، پھونک سے چراغ بجھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، غلط قسم کھانا، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہیں کرنا، حالات جنابت میں حجامت کرنا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اندھیرے میں کھانا، گھڑے میں منہ لگا کر پینا، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ حدیث میں ہے کہ جو دوسروں کو بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ چھوٹی سی دعا: اے اللہ، جب تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مانگنے والا، تو میری دعا ہے یا اللہ، ساری خوشی، ساری رحمت، ساری کامیابیاں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو اس وقت دعا رد نہیں ہوگی: جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعہ کا دن، رات کو جب آنکھ کھلے اس وقت، مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کے آگے پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جنت میں آپ کے نام کے پیڑ لگتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔